پیش کی بتائیں ہے۔ نا، اور بھائی صاحب بتائیں، آپ کا کیا آرگومنٹ کیا ہے آپ کا؟ تو بیسکلی آرگیومنٹ یہ ہے کہ آئی ٹی میں تو آپ ہمارے کا یہاں ایک فرقہ کیا؟ کانسیپٹ، آپ فرقہ کیا آپ کا؟ میں کس مسلک سے تعلق فرقے رکھتے کو ہیں؟ فالو نہیں کرتا ہوں، میں تو فرقے کو نہیں فالو آپ کرتا۔ آپ پہلے میں آپ سنی تھا، آپ کیا؟ سنیت میں نے چھوڑ دی، اور پھر میں کیوں نے چھوڑ دیا؟ شیعہ کی طرف اس آرگیومنٹس، تو پہلے تو یہاں لاسٹ ٹائم تو میں نے بتایا تھا، شاید بھول گئے، کہ میں پہلے ہندو مذہب کا تھا، اور میری فیملی اب بھی ہندو ہے، تو میں نے وہ سب چھوڑ جی دیا۔ پھر کچھ 23 سال میں نے سنیت میں گزاری، ٹھیک. اور اس میں عقیدہ اور فقہ کا اجازت ملی تو میں سکھا رہا تھا کچھ 8 سال کے لیے۔ پھر شیعوں کے بارے میں مجھے معلوم پڑا، تو وہ سوالات جب میں نے اٹھائے، سنیوں کے پاس جواب نہیں تھی، تو میں نے وہ چھوڑ دیا، اور پھر میں شیعوں کے ساتھ میں نے کچھ فالو اپ کیا کچھ عرصے، اور پھر وہاں پہ بھی مجھے وہی اینڈ آف دا روڈ جا کے وہی ملا کہ صحیح. قرآن مکمل نہیں ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے حوالے سے حدیثیں لے لیں۔ تو پھر وہ سب چھوڑ کے میں نے آخر میں قرآن اپنے آپ ہی پڑھنے شروع کر دیا، یعنی ہمارے ایک چھوٹی سی گروپ ہے، ہم بیٹھ کے قرآن تو کو اگر پڑھتے ہیں تفصیل یعنی سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ اگر کوئی اور چیز لے لیں تو مذہب باطل ہے؟ ہاں، یہ ہم مانتے ہیں، بات صحیح کس ہے۔ نے بولا یہ کس نے بولا؟ قرآن خود تو کہہ یہ رہا ہے ما قرآن کی آتاکم الرسول کئی، فخذوہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وہ وسلم کہہ دیں آپ اس کی کو بات بالکل قبول کر درست لو. ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح۔ تو وہ ہاں. میں مانتا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیات ایسے ہیں جو خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، وہ جیسے خاص لوگوں کے لیے نبی کی نہیں ہے، وہ بیویاں، سب کے لیے، وہ سب کے لیے کہ بھئی وہ ما آپ کا آتاکم ماننا ہے۔ الرسول فخذوہ. یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں میں قرآن کو فالو کرتا ہوں، قرآن کے علاوہ اگر کوئی مذہب کہہ دے کہ قرآن کے علاوہ حدیث بھی ہے اس کو مان لو تو مذہب باطل ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ایسا پاگل پن ہے، ایسے مجنونانہ قول ہے. مجنونانہ سمجھتے ہو نا، کہ بالکل اسٹوپڈ assertion، کہ بالکل یہ جواب دینے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ تو کسی کا اس کو عقیدہ نہیں کہتے ہے ہیں دنیا، ایڈ نہ ہومنم قرآن بھی یہ خود اٹیکس۔ نہیں کہہ رہا نا، قرآن بھی یہ خود یہ کہہ نہیں رہا کہہ ہے نا، رہا. میں وہی بتا رہا ہوں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ میں میرے اسی علاوہ بات پہ، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اتباع نہ کرو، بالعکس فرما رہا کہ اتباع کرو. حدیث کی بالکل. آپ دکھا دیجئے، وہ حدیث کا لفظ ما دکھا دیجئے آتاکم کہاں پہ الرسول نبی کی حدیث۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ہاں فانتهوا قل ٹھیک ان ہے، كنتم تحبون الله فاتبعوني ما ارسلنا من رسول الا صحیح، ليطاع باذن الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اور اللہ ٹھیک کے ہے، تو علاوہ رسول یہ اس صلی میں اللہ علیہ کہاں وسلم کی پہ بھی طاعت واجب ہے، حدیث کی لفظ، اولی الامر کی بھی طاعت واجب حدیث ہے. حدیث کے لفظ کہاں نکالا آپ نے وہاں پہ؟ نہیں جب نکالا۔ آپ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، یعنی وہ جو کہیں گے وہ واجب ہو جائے گا نا. بالکل، جب کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، یعنی جو ان کا عمل صحیح ہے، ہوگا انہی جیسا عمل آپ کو کرنا پڑے گا، تو ان کی عمل حجت ہے، صحیح ہے، ان کا قول حجت ہے. ان کے عمل کو عام حدیث ٹھیک ہے، کہتے ہیں، ان کے قول کو، ان کے فعل کو حدیث کہتے ہیں. وہ آپ لوگ کہتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ قرآن کہتا ہے۔ وہ جب قرآن کہہ رہا ہے اس کی طاعت کرو بھائی، تو کیسے بھائی طاعت قرآن کریں گے میں ہے اگر اس کے آیت، قول پہ عمل نہیں کریں گے نا؟ ہاں، اگر آپ کو کسی شخص کی اطاعت کرنی ہے، اس کے قول پہ عمل نہیں کریں گے تو کس پہ عمل کریں گے بھائی؟ کس طرح اس کی اطاعت کریں اگر گے؟ وہ سامنے ہوگا تو آپ کریں گے نا، ورنہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اگر سامنے نہ بھی اللہ ہونا، اگر تعالیٰ اس کا کہتا قول ہے، یس اگر اس کا قول، اللہ بھی تو سامنے نہیں نا، اللہ بھی تو سامنے نہیں ہے. بھائی اللہ کا جس طرح آپ کتاب کے ہے پاس سامنے، قرآن موجود ہے، جس طرح آپ کے پاس قرآن موجود ہے، حدیث بھی اسی طرح موجود ہے. اگر آپ کہیں صرف اسی سامنے طرح والے کی نہیں ہم کریں موجود، گے، اگر آپ نہیں کہیں گے نہیں، کہ ہم صرف میں وہ سامنے نہیں کہہ والے رہا ہوں۔ ہوگا تو ہم اطاعت کریں گے، یہ تو قرآن تو نہیں کہہ رہا کہ تم صرف سامنے والا ہوگا تو اطاعت کرو. قرآن فرما رہا ہے کہ تم وہ سامنے ہو یا نہ ہو اطاعت کرو. وہ سامنے ہونے کا شرط ہی نہیں ہے. سامنے ہونے کا شرط تو اللہ بھی سامنے نہیں ہے. نہیں نہیں، وہ نہیں اور کہہ رہا ہوں آپ کہ سامنے نہیں دیکھو ہے تو بھائی، یہ شرط جو نہیں آپ ہے، نے مذہب ہاپنگ میں شروع بول رہا کر ہوں دیا نا، کہ مذہب جمپنگ، جی، ایک مذہب سے دوسرے مذہب، یہ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ ہو نا، میں اس کو سمجھا دوں وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ کیا دیا کہ سمجھائے تم گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، یعنی اس کی بات حجت ہے. ٹھیک ہے، فرمائے نا بالکل، کہ بات مانو، ان کے فعل کو کیا مانو، نبی ان کے کی فعل بات، جیسا انجام، اور آپ کے تم نہیں مانتے بھائی، تو پھر اس کا مطلب آپ قرآن کو نہیں مان رہے نا. کیا قرآن میں ہے کہ جو رسول کی باتیں ہیں وہ قرآن میں ہے کیا؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے قرآن مجید. تو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کہو ان کو، آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ نبی نے یہ کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن میں کہا کہ یس اور جیسے آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ اللہ نے وہ کہا ہے؟ پوچھتے ہیں تم سے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے نا، تو تبھی ہمیں پتا کہ اللہ کا کلام ہے. تو حدیث ہمیں کیسے پتا ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ جیسے ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا کلام، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں یقین ہے. نہیں، آپ ایک چیز آپ ثابت کر سکتے ہیں، دوسری چیز صرف آپ کے پاس یقین ہے. دلیل کے ساتھ یقین ہے نا، بلا دیکھو بھائی صاحب، اس طرح یقین نہیں ہوتا بغیر دلیل کے یقین. یا جب ہم کہتے ہیں یقین ہے یعنی بلا شک دلائل موجود ہیں، غیر قابل متزلزل دلائل موجود ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یقین اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کو کہ دلیل ہے ہی نہیں، پتہ ہے نہیں، یقین ہو گیا جی. ایسے یقین نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا نا. بہت سارے وہ آپ جیسے کرتے ہوں گے نا، وہ آپ جیسے ہوں گے، ہم نہیں کرتے بھائی. ہم بغیر دلیل کے کسی بات کو نہیں مانتے بھائی. ہم بغیر دلیل کے وہ آپ ہوں گے. میں آپ سے آپ کی دلیل پوچھ رہا ہوں. میرے بات کے بیچ میں نہ بولیں پلیز، ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹیں پلیز. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کرتے ہوں گے نا. ہاں، آپ بار بار کاٹ رہے ہیں. ہاں، ہم بغیر کسی دلیل کے بات کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. آپ تو اس لیے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں. اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ہے، یہ حجت ہے یا نہیں ہے، آپ مانتے ہیں نا؟ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا فعل ہے یا ان کا قول ہے، وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ پوچھ رہے ہیں، میں جواب دوں کہ نہیں؟ Suppose something is proved that it is from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرض کریں، تو آپ اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ یا وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے؟ اس پہ جانچ کروں گا، پہلے پروو ہو گیا تو ماننا پڑے گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ موقف کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، آپ نے خود اس کا انکار کر دیا 2 منٹ میں. نہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ دیکھو بھائی صاحب، اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں کہتے اس کو ماننا ضروری ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں، اس کو ماننا واجب ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا موقف جو شروع میں آپ نے بتایا نا، وہ تو اس سے آپ پلٹ گئے نا. وہ تو ایک بالکل پاگل انسان کا موقف ہے کہ بالکل اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے، کہ کہتا ہے ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں جی. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرو، فالو کرو، اور آپ کہہ رہے تھے سامنے ہوگا تو اتباع کریں گے. اس سے پھر اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر دیا ہے. آپ نے آپ کو ابھی کانٹرڈکٹ کر دیا ہے. چلے بھائی، معاف کرو بابا جی معاف کرو. اب تم کہہ دو، آپ کو ادھر آئے تھے قرآن کو کمپلیٹ ثابت کرنے کے لیے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو اسکرین شیئرنگ سے دکھایا تھا آپ کو. تو سب سے پہلے ایک ہے کہ ہمارے یہاں آئی ٹی میں ایک کانسیپٹ ہے چیک سم. چیک سم کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو جیسے ڈیٹا ٹرانسمیشن میں ہوتا ہے، جب پیکٹس ٹرانسمٹ ہوتے ہیں تو ہر پیکٹ میں ہیڈر ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن میں کتنی صورتیں ہیں بھائی؟ قرآن میں کتنی سورہ ہیں؟ 114. اس میں سے کتنے مدنی ہیں؟ مجھے نہیں پتا مدنی کتنے ہیں، مکی کتنے ہیں. تو کیوں نہیں معلوم آپ کو؟ آپ اگر نمبرنگ پہ چلتے ہیں نا تو وہ بھی اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہاف مدنی ہونا چاہیے. جب آپ نمبرنگ پہ چلتے ہیں نا کہ بالکل اس میں سیمیٹری ہونا چاہیے، کہ بالکل اس میں مماثلت ہونا چاہیے. تو ہاف دیکھیں، یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا، قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں سیمیٹری نہیں ہے. بعض جگہوں پہ آپ کو سیمیٹری ملتا ہے، بعض جگہوں پہ نہیں ملتا. اب قرآنی سوروں میں قرآن میں کوئی ایسا ہے کہ بھائی اس کا بالکل آدھا مدنی و آدھا مکی ہو، آدھی صورتیں مکی ہوں آدھی مدنی، کچھ بھی نہیں اس طرح. ٹھیک ہے نا. اگر آپ بھائی صاحب صرف اس جگہوں پہ جائیں جہاں پہ آپ کو سیمیٹری ملتا ہے، تو لازمی بات ہے یہاں پہ سیمیٹری، یہاں پہ سیمیٹری، یہاں پہ یعنی مماثلت ہے، مباشرت ہے، دو سے قابل تقسیم ہے. اور ان سب جگہوں کو چھوڑ دیں جہاں پہ مماثلت نہیں ہے، جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو چھوڑ دو، اس کو آگے نہ لائیں. تو لازمی بات ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی اسی لحاظ سے یہ جو ہے یہ معجزہ ہے. تو ان مقامات پہ جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے اس کا پھر کیا کریں گے؟ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، غلطی ہوگی اللہ سے. اللہ قرآن کا آدھا کیوں آدھا مدنی نہیں ہے، آدھا مکی نہیں ہے؟ یہ بتاؤ ہمیں. آیات کے نمبرنگ کیوں آدھا مکی، آدھا آیات مدنی ہونے چاہیے، آدھا مکی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، نصف ہونا چاہیے. کیوں ایسا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا 23 سال ہے، 13 سال مکے میں تھے، 10 سال مدینے میں، تو اس میں تناسب ہونا چاہیے، پروپورشن ہونا چاہیے کہ 20/23، کہ 20/23 ہر جگہ قرآن میں یہ فیکٹر، یہ پروپورشن ہر جگہ قرآن میں یہ تناسب ہونی چاہیے کہ یہ اتنا قرآن کا مدنی، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. صورتیں بھی اس طرح نہیں، آیات بھی اس طرح نہیں. اور پورا قرآن میں جو ہے
آپ کسی صورت کو اٹھائیں اس میں مدنی آیات ہے، کسی میں دیکھیں مکی آیات ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں جو آپ اس طرح سیمیٹری جو ہے نا، آپ شیکسپیئر کا ایک پلے لے لیں، شیکسپیئر کا بھی ایک پلے لے لیں، اس میں جو سیمیٹری وہاں پہ آ جاتے ہیں صرف اس کو نکال دیں، وہ بھی آپ کے لیے میریکل نظر آئے گا، معجزہ نظر آئے گا. اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے، جہاں پہ تناسب نہیں ہے، اس کو نظر انداز کریں، تو لازمی بات ہے وہاں پہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بھئی یہاں پہ اعجاز ہے. تو بھائی صاحب یہ جو آپ سیمیٹری کہہ رہے ہیں نا، قرآن کی سیمیٹری، اس کو کوئی نہیں مانتا. یعنی اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے. اور اسی طرح انٹرنیٹ میں جو کچھ آپ جیسے لوگ ہیں نا، جو صرف کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، باقی کو نہیں دیکھتے. آپ نے دیکھے ہیں وہ سیمیٹری والا جو میں بات کر رہا ہوں؟ جی میں نے دیکھے، میں نے ابھی ویڈیو شیئر کی ہے، اس کو تفصیل سے دیکھ لیجیے. کوئی ضروری نہیں ہے، میں نے آپ سے بہتر کو اردو میں دیکھا. ہے. میں نے آپ سے بہتر سے دیکھا بھائی. جو آپ میرے سوال کے جواب دے دینا تو پھر میں دیکھ لوں گا تو آپ سوال کہ قرآن میں کیوں آدھا مکی آدھا مدنی نہیں ہے. اگر سیمیٹری کی بات کر رہے ہیں آدھا مکی بتائیں. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں آرگومنٹیشن میں ہوتی ہیں کہ یہ میں ایک چیز پہ بات کر رہا ہوں، آپ بات کو کہیں اور لے جا رہے ہیں، تو میں نے یہ کلیم کبھی نہیں کیا کہ ہر چیز سیمیٹری میں ہے. یہ میں نے نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں سیمیٹری میں ہیں، کچھ چیزیں سیمیٹری ہر جگہ ہے بھائی. کچھ چیزیں آپ اقبال کا کلام بھی لے لینا، اس میں کچھ چیزیں آپ کو سیمیٹری مل جائے گی، وہاں پہ آپ کو سیمیٹری کچھ مل جائے گا. وہاں پر کچھ چیزوں میں مماثلت مشابہت مل جائے گا. اقبال کا کلام لیں، روزنامہ لے لیں، کوئی نیو یارک ٹائمز لے لیں، اس میں سے 10 ایڈیشن لے لینا، اس میں سرچ کریں، اس میں سیمیٹری کچھ میں حتمن مل جائے گا. اس طرح اگر سیمیٹری ہے تو ہر جگہ ہونی چاہیے. اعجاز تو تب ہوگا کہ ہر جگہ ہوگا نا. قرآن کے مثلا 114 آیات ہیں، 114 صورتیں، اس میں سے 57 مکی 57 مدنی ہونی چاہیے. نہیں ہے اس میں 57 مثلا 57 سورہ جو ہیں اس کے نام، ان کے نام حروف شمسیہ کے ساتھ ہونا چاہیے، 57 حروف قمریہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس طرح ہے ہی نہیں قرآن مجید میں. ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیم کیا. سیمیٹری دیکھیں، سیمیٹری کے جب آپ کلیم کرتے ہیں نا، تو وہ جگہ جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے اس کا آپ کیا جواب دے رہے ہیں مجھے بتائیں. آپ کے پاس اس کے پاس کیا ایکسپلینیشن ہے؟ میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا، میں بات کر رہا ہوں نا، کر رہا ہوں جو یعنی اور بھائی اگر آپ سیمیٹری ایسے کتاب لکھنا ناممکن ہے. سیمیٹری اگر کیوں ہر جگہ نہیں ہے؟ جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے ادھر کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس سے اس کا ڈسپروو نہیں ہوتا ہے. پارشل سیمیٹری ہر جگہ مل جاتا ہے آپ کو. میں نے عرض کیا نا، پارشل سیمیٹری آپ کو حدیث میں بھی مل جائے گا، پارشل سیمیٹری میرے تقریروں میں بھی مل جائے گا، نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکلز بھی مل جائے گا. وہ ہر جگہ پارشل سیمیٹری مل جائے گا لوگوں کو. آپ تلاش کریں نا کہ یہ آرٹیکل ہے، یہ آرٹیکل اس میں اتنے حروف ہیں، اس کو فلان عدد سے تقسیم کرو تو بن جاتا ہے. دوسرا آرٹیکل بھی یہی، تیسرا بھی یہی، چوتھا آرٹیکل، پانچواں آرٹیکل اس طرح نہیں ہے. وہ کہیں گے پھر وہ سیمیٹری، اس کو ہم چھوڑیں، اس کو نظر انداز کریں گے. ٹھیک ہے نا، لیس دین 15 منٹ. تھینک یو سر، تھینک یو سر، سامنے رکھا ہے. تھینک یو سر. آپ جب آپ کے پاس اس سوال کے جواب ہوگا، اور جو قرآن میں آیت ہے، اور آپ کے پاس اس سوال کے جواب بھی نہیں ہے نا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آیت ہیں جو ہم تم پر حق سے تلاوت کرتے ہیں. اس اور قرآن کے حروف میں اتفاق بھی نہیں ہے. قرآن کے حروف کتنے ہیں؟ یہ مختلف قراءات میں مختلف اعداد بنتے ہیں، ان کے مختلف اعداد بنتے ہیں. یہ بھی آپ کو نہیں پتا نا. تھینک یو سر، گڈ نائٹ، یا اللہ، خدا حافظ. قرآن میں انکار نہیں کرتا کہ آپ کو کچھ جگہ پہ سیمیٹری ملے گا، لیکن بہت سارے جگہیں جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے قرآن میں، جہاں پہ ادھر کیا کریں گے؟ تو دیکھیں، اگر یہ سیمیٹری کا ہونا یا قرآن کے اعجاز کی دلیل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی. اہل بیت طاہرین علیہ السلام بتائے ہوتے نا کہ قرآن اس لحاظ سے اعجاز ہے کہ اس کے نمبرنگ میں اس طرح نہیں ہے کہ ابھی لوگوں کو میتھمیٹکس سمجھ آتی ہے، پرانے زمانے کو نہیں سمجھ آتی تھی. پرانے لوگ بھی بڑے میتھمیٹکس میں بڑے آگے تھے. میتھمیٹکس میں اس طرح نہیں ہے. آپ گریک کے زمانے میں چلے جائیں، وہاں پہ میتھمیٹکس کافی ایڈوانس تھے. اور دیکھیں، کچھ میتھمیٹکس جو سمپل میتھمیٹکس ہوتے ہیں وہ سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے نا. قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں میتھمیٹیکل لحاظ سے اس میں اعجاز رکھے ہوئے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر لے ہوتے. ان کی بڑی دلیل یہی ہوتی، کفار قریش سے کہہ دیتے بھائی کہ میرے قرآن میں اس طرح کے اعجاز ہے، دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ادعا نہیں کیا، عالم اسلام میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں ادعا نہیں کیا. اس کے بعد علماء یکی بعد دیگر آئے، اس میں بڑے بڑے میتھمیٹیشین بھی تھے علماء اسلام میں، انہوں نے ادعا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور وہ بڑے ماہر تھے علم جفر کے،
علم جفر اور جو اعداد کے علومت ہے اس میں بڑے ماہر علماء گزرے ہیں، انہوں نے ایسا ادعا نہیں کیا ہے، کہیں نہیں ادعا کیا. ابھی ہمارے زمانے میں کچھ بیوقوف لوگوں نے ادعا کیا ہے، وہ ڈسپروو بھی ہو گئے اور وہاں ان کو ریکگنیشن نہیں ملی ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ان کلیمز کو ہمارے دور میں علماء اور ریسرچرز محققین نے اس کو انالائز نہیں کیا، بالکل انالائز بھی کیا، اس کو ڈسپروو بھی کیا گیا نا، ٹھیک ہے نا. اس کی ڈسپروف کی سب سے واضح جگہ یہی ہے، وہ دلیل یہی ہے کہ جہاں پر آپ کچھ سیمیٹری نہیں ملتا اس کا آپ کیا کریں گے. اللہ کے پاس میتھمیٹکس کی کمی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ ایک جگہ پہ سیمیٹری لگا دی دوسری جگہ پہ بھول گئے جی، اس کو ہم نظر انداز کریں گے.